حتی یأتیکل یقین. یہ جو ایک مہینہ ٹریننگ کا اور تربیت کا آیا ہے، یہ آپ کو اور مجھے پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ رب تعالیٰ نے بھی اس مہینے کے استقبال کے لیے جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا ہے اور جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا ہے. اس مہینے کے اندر عبادات کے بہت سے اعمال و افعال کو اللہ رب العزت نے بندہ مومن کے اوپر لازم کیا. ان میں سے ایک جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا. اور پریشان نہیں ہونا، یہ روزے تمہارے سے پہلی امتوں پہ بھی فرض کیے گئے، لیکن فرض کیے کیوں گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈر جاؤ. روزوں کی فرضیت کا مقصد بھوک اور پیاس کو کاٹنا نہیں ہے. روزوں کی فرضیت کا مقصد یہ ہے اپنی اصلاح کر لو، اپنا تزکیہ کر لو، سوچو، غور و فکر کرو. ایک اللہ کے لیے اللہ نے ہی کہا ہے نا، کسی اور کا حکم تو نہیں ہے نا کہ سحری کے بعد کھانا نہیں کھانا، حلال دودھ نہیں پینا، حلال بیوی کے پاس نہیں جانا، حلال مشروبات نہیں پینے. حلال اللہ کے لیے حلال چھوڑ رہے ہو تو تمہاری عقل اور منطق کی بات ہے. اگر اللہ کے لیے حلال چھوڑ سکتے ہو تو ٹریننگ کرو. اللہ کے لیے حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اللہ کے لیے دودھ چھوڑ دیا، سود نہیں چھوڑنا. اللہ کے لیے شراب چھوڑ دی ہے، رشوت نہیں چھوڑنی. اللہ کے لیے حلال پکیزہ بیوی طاہرہ مطہرہ اللہ کے کلمات کے ذریعے سے بندہ مومن کے اوپر اور مومنہ کے اوپر یہ مرد اور عورت حلال کیے گئے ہیں. ان کو تو چھوڑ دیا، رمضان آ گیا ہے، روزہ آ گیا ہے، ان کے قریب نہیں جانا. تو غیر محرم عورت اور مرد کو کیوں دیکھنا ہے؟ اگر اللہ کے لیے حلال چھوڑ سکتے ہو تو اللہ کے لیے حرام کیوں نہیں چھوڑتے؟ وعدہ کریں اللہ سے. اللہ روزے کی گرد و غایت لعلکم تتقون ہے عقیدہ ہے، ایمان ہے. تو پھر اللہ تجھے اس طرح متقی بن کے دکھائیں گے. آج ہی وہ دن ہے، آج وہ عظیم الشان مہینے کا پہلا دن ہے. آج ہی ایمان کی کیفیت بھی کچھ بندے کی بڑی ہوتی ہے. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ رمضان آتا ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں. ہم رمضانی مسلمان بن گئے ہیں، ہم رمضانی مسلمان ہیں. رمضان کو مسجدیں، بتائیے آج آپ جس مرضی مسجد میں لاہور کی کیا پورے پاکستان کی چلی جائیں، اللہ کے فضل و کرم سے مسجد تنگی دامہ کا شکار ہوں گی. پورا سال یہ نمازی کہاں گئے؟ جمعوں میں مسجدیں بھری ہوتی ہے، وہ جمعے کے نمازی باقی نمازوں میں کہاں جاتے ہیں؟ لعلکم تتقون کا مطلب یہ ہے کہ آج ارادہ کیجئے، عہد کیجئے، اللہ اگر روزہ تو نے فرض کیا، تیرے حبیب کی سنت ہے، اس کے فضائل ہیں، اجر و ثواب ہے، تو انشاءاللہ اپنی اصلاح کرتے ہوئے تقوی کو بھی ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں داخل کر لیں گے. من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. جس بندے نے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی مولوی، مفتی، علامہ، فقیہ، امام کا قول نہیں ہے. من لم یدع قول الزور والعمل به، جس بندے نے بری بات نہیں چھوڑی، روزہ رکھ لیا جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھ لیا گالیاں نکال رہا ہے، روزہ رکھ لیا غیبت کر رہا ہے، روزہ رکھ لیا چغل خوری کر رہا ہے. مائیں بہنیں بیٹیاں بھی غور کریں، روزہ رکھ لیا خاوند کی ناشکری ہو رہی ہے، لعن طعن ہو رہی ہے، روزہ تو رکھ لیا اور بری بات نہیں چھوڑی. والعمل به، روزہ رکھ لیا، بیوی کے پاس نہیں جانا لیکن فلم دیکھ رہا ہے، بیوی کو چھونا نہیں ہے لیکن غیر محرموں کے پروگرام دیکھ رہا ہے. من لم یدع قول الزور والعمل به، جس نے نہ بری بات چھوڑی، چاہے کلام کے لیے ہو چاہے عمل والی ہو. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ میرا بندہ کھانا اور پینا چھوڑ دے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، یہ نبی محترم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کسی بندے سے. کیا اللہ چاہتا ہے آپ بھوکے رہیں؟
لعلکم تتقون، اللہ چاہتا ہے آپ اس ٹریننگ کو سمجھیں. یہ اللہ آپ کی کیا تربیت کرنا چاہتے ہیں، آپ اس ٹریننگ کے اندر شامل ہو جائیں. اللہ نے جو پروگرام ٹریننگ کا دیا ہے اس کو بھی سمجھے تو صحیح. اس کو سمجھنا یہ ہے کہ اگر اللہ کے لیے حلال کردہ چیزیں چھوڑ دی ہیں اللہ ایک ماں کے لیے، انشاءاللہ باقی 11 مہینے نہیں ہیں. زندگی اتنی مختصر ہے، آپ کے سامنے جمعے میں رکھا تھا، 15 برس بچپن میں گزر گئے، 15 برس نیند میں گزر گئے. 60 سال کی عمر میں 15 برس بچپن میں گزر جاتے ہیں اور 15 برس سو کے بندہ گزار دیتا ہے. آپ بتائیے، اور بلکہ جن کی نیند کچھ زیادہ وہ اس سے بھی زیادہ سو جاتے ہیں. 30 برس کی زندگی ہے، اس کے اندر اللہ موقع دے رہا ہے 1 ماہ ٹریننگ تربیت کا. جو مسلمان ہے وہ روزہ رکھتا ہے. اگر 1 ماہ یہ رکھ سکتے ہو تو 11 ماہ کے اندر اللہ کی حرام کردہ چیزیں، اللہ کی حرام کردہ اشیاء، اللہ کی حرام کردہ باتوں کو چھوڑنے میں کیا پرابلم ہے؟ اللہ کی قسم زندگی کے مقصد کو ہم فراموش کر چکے ہیں. چونکہ رمضان ہی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اس لیے چند باتیں اسی حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا. میرے بھائیو، یہ جو مہینہ آیا ہے، اس مہینے کی جو پہلی عبادت روزہ ہے. سیام اور صائم روزہ رکھنے والے کو کہتے ہیں. اس کا جو ٹرانسلیشن ہے اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ کیا ہے؟ کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ صائم. صائم کا مطلب ہوتا ہے رک جانا. سیام بھی رک جانے سے ہے، صائم بھی رکا ہوا. کسی چیز کے رک جانے کو مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو روک لیا کھانے اور پینے سے. اور حقیقی صائم وہی ہے جو اپنے آپ کو روک لے برائیوں سے. اور یہ حدیث کے اندر اس چیز کا مفہوم بھی ملتا ہے. اگر کوئی آپ سے جھگڑا کر رہا ہے، اگر کوئی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اگر کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے اور آپ روزے سے ہیں، آپ کا غصہ کنٹرول ہی نہیں ہو رہا، تو ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں. غصہ بھی کنٹرول کرنا ہے اور کیا کہنا ہے؟ انی صائم. میں تیری بات کا جواب نہیں دوں گا کیونکہ میں رکا ہوا ہوں، میں روزے سے ہوں. جو مرضی آپ کو کچھ کہتا رہے، آپ تجربہ کر کے ایک مرتبہ یہ الفاظ کہہ کے دیکھیے تو صحیح. یہ حکیم امت تو امتی ہوتا ہے، یہ وہ دانا ہے، یہ وہ حکیم ہے جو اس امت کے نبی ہیں. انہوں نے آپ کو یہ بات اور طریقہ سکھلا دی ہے. غصہ بھی کنٹرول کرنا ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا، دیگر احادیث ملتی ہیں کہ صرف غصے کو روزہ کنٹرول نہیں کرتا، شہوتوں کو بھی کنٹرول کرتا ہے، نظر بازیوں کو بھی کنٹرول کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر پوری کے پوری ایک ٹریننگ ہے. اور ایک بات آپ سن کے شاید حیران رہ جائیں کہ ایک روزہ، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی توجہ کریں، بہت سی عورتیں، بہت سی بیٹیاں روزہ رکھنے میں سستی کا مظاہرہ کرتی ہیں اور معمولی سی کوئی بات ہو اس کے اوپر روزہ چھوڑ دیتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو اللہ کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، کتنے زیادہ نہیں، ایک، صرف ایک روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے، اللہ رب العزت جہنم کو اس سے 70 سال کی مسافت پہ لے جاتے ہیں. اب یہ جو روزہ رکھتا ہے، اس کے بارے میں محدثین نے پہلی بات یہ، اس حدیث کو امام البانی نے صحیح کہا ہے. اور یہ جو حدیث ہے، کیا یہ فردی روزے کے بارے میں؟ یہ حدیث ایک عام نفلی روزے کے بارے میں ہے. ایک بندہ سال میں کسی بھی وقت، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کسی بھی وقت روزہ رکھیں گی، ایک روزہ، صرف ایک روزہ. اللہ نے مجھ سے اور آپ سے یہ وعدہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. آپ کی عمر 40 برس ہے، آپ کی عمر 70 برس ہے، آپ کی عمر 30 برس ہے، خود کیلکولیشن کر لیجئے. اس کا اور جہنم کے مابین 70 سال کی مسافت طے ہو جاتی ہے. اگر نفلی روزے کا اجر و ثواب یہ ہے تو آپ خود ذرا غور کیجئے، گمان کیجئے کہ فرضی روزے کا اجر و ثواب کیا ہوگا. اور اس لیے محدثین نے کئی دفعہ کیلکولیشنز بھی کر دی ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے جو بندہ مسلمان ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، بالعموم کی بات ہو رہی ہے، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں، اس کو زندگی میں 25-30 برس روزے رکھنے کا موقع ملتا ہے. اور ایک نفلی روزہ اگر 70 برس کی مسافت طے کروا دیتا ہے جہنم سے، تو ایک ماہ کے روزے 2100 برس، 10 سال کے روزے 21,000 سال، 20 سال کے 42,000. آپ ذرا کیلکولیشن کریں. اللہ کے فضل و کرم سے ہر مسلمان اپنی زندگی میں تقریباً 25-30 سال کے روزے رکھ لیتا ہے. گویا وہ 50,000 سال کی مسافت کا جو دن ہے، اللہ رب العزت اس کو محفوظ کر کے جنت میں داخل کر دے گا.
اور میں آپ کو ایک اور بات بتلاؤں، اور یہ آپ کے سامنے سکہ اور راجے موقف رکھ رہا ہوں، اگرچہ ان میں ابحاث طویل ہوتی ہیں، حیران رہ جائیں گے۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی نا کہ کل قیامت کے دن مفلس وہ ہے جو آتا ہے بڑی نیکیوں کے ساتھ بانٹی جاتی ہے، آپ نے یہ حدیث سنی ہے، اس کی نیکیاں بانٹ دی جاتی ہے، کن کے اوپر؟ جن کے اوپر اس نے ظلم کیا، کسی کو گالی دی، تھپڑ مارا، بانٹی جا رہی۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس کے اوپر گناہ ڈلنا شروع ہوتے ہیں۔ آپ سب نے یہ حدیث سنی ہے، لیکن اس کی بعض طرق اور بعض تشریحات شاید آپ نے نہ پڑھی ہوں۔ بعض طرق اور تشریحات میں یہ بھی آتا ہے جب اس کی ساری نیکیاں تقسیم ہو چکی ہوتی ہیں اور اس کے اوپر برائیاں ڈال رہی ہوتی ہیں اور ابھی نیکیاں لینے والے اور تقاضا کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں، اللہ کو کہتے ہیں، اللہ تو نے اس کی ساری نیکیاں تقسیم تو کر دی، برائیاں بھی اس کے اوپر ڈالتا چلا جا رہا ہے، بالآخر اس کا ٹھکانہ جہنم نظر آ رہا ہے، لیکن ہمیں ایک چمکدار نیکی ایسی ہے جو اس کے نامہ اعمال میں نظر آ رہی ہے، آپ اسے تقسیم نہیں کر رہے، کیا بات ہے؟ محدثین نے اس حدیث کو بیان کرتے کرتے جو مشہور حدیث آپ سب نے سنی ہوئی ہے، ایک تشریح میں یہ بھی لے کے آئے ہیں کہ اللہ رب العزت اس تقسیم کرنے کے بعد اس بندے کے سوال کے اوپر کہ وہ چمکدار نیکی تقسیم کیوں نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے الصوم لی وانا اجزی بہی، دنیا کی ہر نیکی رب تعالیٰ تقسیم کر دے گا، لیکن روزہ ایک ایسی نیکی ہے کہ بندہ تنہا تھا، میرا بندہ تنہا تھا، میرا بندہ اکیلا تھا، پانی پی سکتا تھا، لیکن اس وقت اس کی ایمان کی کیفیت یہ ہے تھی، بڑا بے ایمان تھا، بڑا نفاق سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس لمحے میں اس کی کیفیت یہ تھی، میں پانی نہیں پیوں گا کیونکہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں کھانا نہیں کھاؤں گا کیونکہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ الصوم لی، دنیا کی ہر نیکی کو تقسیم کیا جائے گا، لیکن جو رب تعالیٰ ہے وہ الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس نیکی کو تقسیم نہیں کروں گا۔ اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ محدثین نے اس کی ابتدا کتنی خوبصورت انداز میں کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب روزہ دار پورے کا پورا روزہ رکھ لیتا ہے، پورے کا پورا دن اللہ کے لیے بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، اور جس وقت افطاری کا وقت آتا ہے وہ چند لقمے کھاتا ہے، فرشتے دوڑتے ہیں اس کے اجر و ثواب کو لکھنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کے کہتے ہیں تیرے بندے نے تیری خاطر بھوک کاٹی، پیاس کاٹی، ایمان کے رستے پہ چلا، افطاری کا وقت رب تعالیٰ آگے ہے، کتنا اجر لکھنا ہے، باقی نیکیوں کی تو ڈویژن اور حساب کتاب فرشتوں کو بتلا دیا گیا، فلاں نے اللہ اکبر کا لکھ لو، فلاں نے نماز میں یہ کہا لکھ لو، کفیات کا پتہ اللہ ہی کو ہوتا ہے، انہی نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ ہے، فرشتے رب کو کہہ رہے ہیں اللہ کیا لکھیں؟ اللہ کہتے ہیں الصوم لی، تم صرف ایک روزہ لکھ دو، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا اجر و ثواب میں تمہارے سے بھی پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں، کل قیامت کے دن یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہوگا، جتنا چاہوں گا عطا کر دوں گا، جتنا چاہوں گا عطا کر دوں گا۔ حتیٰ کہ روزے دار جب جنت کے دروازوں پہ پہنچیں گے ان کے لیے ویلکم کے لیے الگ دروازہ ہے، صدقے کا دروازہ بھی ہے، جہاد کا بھی ہے، باپ بھی ایک اس درجے کا جنت کا دروازہ ہے، لیکن روزے داروں کے لیے باب الریان۔ اور کیوں کہا باب الریان؟ اس لیے کہا کہ روزے دار سارا دن جب بھوک کاٹتا ہے تو افطاری کے وقت کے قریب جب پہنچتا ہے تو اس کے منہ سے ایک باس، ایک بدبو آتی ہے، اور نبی محترم کی کوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، نبی محترم فرماتے ہیں تمہارے رب کو وہ بدبو جس کو تم بدبو سمجھتے ہو وہ مشک کافور سے، دنیا کی سب سے اچھی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے، اور اسی لیے اس کو کہا جائے گا آؤ یہ خاص دروازہ خوشبوؤں سے بھرا ہوا صرف تمہارے لیے ہے۔ میرے بھائیو، اتنی عظیم عبادت کا مہینہ، اتنی عظیم عبادت، ہر بندے کو ویسے تو مریض کو اپنی کیفیت کا پتہ ہوتا ہے، کئی بندوں کو واقعی نزلہ زکام اتنا شدید ہوتا ہے وہ نہیں رکھ سکتے روزہ، لیکن کیا اتنی عظیم عبادت، کمر میں درد ہو رہی ہے نہیں رکھنا، نزلہ ہو رہا ہے نہیں رکھنا،
چھوٹی چھوٹی بیماریاں نہیں رکھنا، بلڈ پریشر ہے نہیں رکھنا، شوگر ہے نہیں رکھنا، اور یہ بیماریوں کے اندر یہ چیزیں فائدہ مند ہیں۔ آپ صرف ایک حدیث کے اوپر غور کریں، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ بہت سے ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، انشاءاللہ دعا بھی کروائیں گے مختصر سے وقت میں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتطہرین، آپ صرف اس ایک حدیث کے اوپر صحیح معنوں میں غور کر لیں تو آپ کو روزے کا فلسفہ بھی، روزے کا اجر و ثواب بھی سمجھ آ جائے گی۔ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں کے اوپر درود بھیجتے ہیں، سحری کرنے والوں کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ آپ نے شاید یہ سنی، آپ کو بات سمجھ نہیں آئی، اور کئیوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دی ہوتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے۔ اب آپ نے غور کرنا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ یہ بندہ کھانا کھا رہا ہے کہ چھوڑ رہا ہے؟ اگر کھانا کھانے کا اجر اتنا ہے تو کھانا چھوڑنے کا اجر کتنا ہوگا؟ کھانا کھانے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ درود بھیج رہے ہیں تو اللہ کے لیے کھانا چھوڑ دینے والوں کا اجر کتنا ہوگا؟ میرے بھائیوں، اللہ کے لیے اس مہینے کے اندر اپنی اصلاح کریں، ہمیشہ کے پلان بنائیں، ہمیشہ کے منصوبے بنائیں، دائمی پروگرام بنائیں۔ جتنا مرضی گناہ گار بندہ ہے آ جائے، اللہ تعالیٰ بھی منتظر ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی بندے کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ جنت کے اندر بھیجا تھا آدم کو پیدا کیا، آدم نے کیا نیکی کی؟ کوئی نیکی نہیں کی۔ ہمارے والد ہیں، نبی ہیں، سردار ہیں، لیکن بغیر نیکی کے کہاں بھیجا تھا؟ جنت میں۔ گویا جنت مسکن انسان ہے، اصل ٹھکانہ ہے۔ آدم کو بھی بغیر نیکی کے جنت میں داخل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کا حساب بھی عجیب رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ پاک۔ اللہ تعالیٰ نے 50% زندگی گناہوں میں گزار دو، صرف 50% نیکیوں میں گزار دو، رزلٹ کیا؟ پاس، کامیاب، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ میری طرف آئے، چل کے آئے، میں دوڑ کے آتا ہوں، ایک ہاتھ آئے میں گز بھر آتا ہوں۔ آئیے اس مہینے کے اندر اللہ کی طرف آئیے، مسجدوں کو آباد کیجئے، مسجدوں میں بیٹھ جائیے۔ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ ان دروس کے حوالے سے ہر روز کوشش کریں گے، اسی بات کو آگے بڑھاتے چلے جائیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی اس اجر و ثواب میں شامل کر لے، اور اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ بات سن کے کسی بندے کا دل بدل دے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ صبح کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ شام کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ دن رات کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ خلوت جلوت کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ آنکھوں کی خیانتوں کو معاف فرما، اے اللہ زبان کی لرزشوں کو معاف فرما۔ یا اللہ زبان نے بڑی خطائیں کی ہیں، یا اللہ جتنے جھوٹ بولے ہیں معاف فرما، یا اللہ جتنی غیبتیں کی ہیں معاف فرما، یا اللہ جتنی گالیاں دی ہیں معاف فرما، یا اللہ جتنی لعنتیں بھیجی ہیں معاف فرما، یا اللہ جتنی چغل ہو رہی ہے اور نمیمہ کیا یا اللہ معاف فرما، یا اللہ زبان کو پاک اور صاف بنا، یا اللہ یہ زبانیں ذکر اللہ کرنے والی بنا، یا اللہ ان زبانوں سے اپنا ذکر جاری فرما، یا اللہ اس زبان کی خیانتوں سے معاف فرما، یا اللہ آنکھیں خائن ہیں، یا اللہ آنکھوں کی خیانتوں کو معاف فرما، یا اللہ ان آنکھوں کو
جو بری عادتیں پڑی ہوئی ہیں یا اللہ غیر محرموں کے چہروں پہ ٹکنے کی، یا اللہ غیر محرموں کے فتنوں کی، یا اللہ ان آنکھوں کی خیانتوں کو پاک فرما، یا اللہ جسم کے ہر عضو کی خیانت کو پاک فرما، یا اللہ تیرا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، تو نے اتنا عظیم مہینہ ہمارے مقدر میں کیا، یا اللہ اس سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ اس سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ رمضان میں ہماری ٹوٹی پوٹی عبادتوں کو قبول فرما، یا اللہ رمضان میں ہماری ٹوٹی پوٹی عبادتوں کو قبول فرما، یا اللہ آپ رب ہیں، یا اللہ آپ خالق ہیں، آپ کی تخلیق ہے ہم سب، یا اللہ معاف فرما، یا اللہ آپ کی عبادت کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، یا اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی عبادتوں کو بڑا بنا، یا اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بڑا بنا، یا اللہ ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرما، یا اللہ ریا کا فتنہ ختم فرما، یا اللہ دلوں سے نفاق کو باہر نکال، یا اللہ دلوں کو نفاق سے پاک فرما، یا اللہ ہماری تنہائیوں کو پاک فرما، یا اللہ ہماری تنہائیوں کو پاک فرما، یا اللہ ہماری تنہائیوں کو پاک اور صاف فرما، یا اللہ بڑے گناہ گار ہیں لیکن تیرے سامنے ہاتھوں کو پھیلا رہے ہیں، یا اللہ آپ ہاتھوں کو پھیلانے کو پسند فرماتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، یا اللہ یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ، یا اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما، یا اللہ اگر یوم کتابت تقدیر میں کوئی جہنمی لکھا یہاں پہ بیٹھا ہے کہنے والا یا سننے والوں میں سے، یا اللہ اس کو آزاد فرما، یا اللہ اگر کوئی جہنمی بیٹھا ہے آزاد فرما، یا اللہ جہنم سے آزاد فرما، یا اللہ اب ہر روز رمضان میں جہنمیوں کو آزاد کرتے ہیں، یا اللہ اگر کوئی ایسا بیٹھا ہے آزاد فرما، یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما، یا اللہ بن مانگے آپ نے مسلمانوں کے گھر پیدا کیا، یا اللہ آپ کی یہ بھی نعمت ہے، یا اللہ اب تو آپ سے مانگ رہے ہیں، یا اللہ اب تو آپ سے مانگ رہے ہیں، یا اللہ جنت میں داخل فرما، یا اللہ اب تو آپ سے مانگ رہے ہیں، بن مانگے مسلمان بنایا، یا اللہ آپ کا احسان ہے، یا اللہ اب تو آپ سے مانگ رہے ہیں، یا اللہ جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما، یا اللہ جتنے فوت شدگان ہیں ان کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ اس مرکز میں ہمارے کتنے ہی نمازی، یا اللہ امان اللہ بھائی کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ جی صاحب کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ طلعت بھائی کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ بصیر صاحب کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ جتنے ہمارے ساتھی دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، یا اللہ ہمارے والدین بھی کلمہ پڑھتے تھے، یا اللہ توحید پسند تھے، یا اللہ ہم میں سے جس کے والدین قبروں میں پڑے ہماری دعاؤں کے منتظر ہیں، یا اللہ نبی کریم نے کہا مردہ قبر میں ہر وقت دعا کا منتظر ہوتا ہے، یا اللہ اور اگر اس کی اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے اس کا درجہ بڑھایا جاتا ہے، یا اللہ آج یہ سارے بیٹے بیٹھے ہوئے ہاتھ پھیلائے، یا اللہ یہ ساری بہنیں بیٹیاں اپنے فوت شدہ والدین کے لیے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، یا اللہ ان کا درجہ بڑھا، یا اللہ ان کو یہ اطلاع پہنچا ان کے بچوں نے ان کے لیے دعا کی ہے، یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ جو والدین زندہ ہیں، یا اللہ جو والدین زندہ ہیں یا اللہ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم فرما، یا اللہ ہمیں ان کا خدمت گزار بنا، یا اللہ تابع دار بنا، یا اللہ وہ ہمیں دیکھے تو خوش ہو جائیں، یا اللہ وہ ہمیں دیکھے تو ہم سے راضی ہو جائیں، یا اللہ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم فرما، یا اللہ بہت سے نوجوان روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، بہت سے ساتھی روزگار کے لیے دعاؤں کا کہتے ہیں، یا اللہ ان کو اچھا فراح حلال روزگار عنایت فرما، یا اللہ ہم سب کو رزق حلال فراح نصیب فرما، یا اللہ رزق حلال اتنا فراح نصیب فرما کہ حرام کی طرف دیکھنے کی نوبت ہی نہ آئے، یا اللہ لقمہ حرام سے بچا، یا اللہ حرام کے لقموں سے بچا، یا اللہ حرام کی پائی پائی سے بچا، یا اللہ حرام کے پیسے سے بچا، یا اللہ رشوت سود سے بچا، یا اللہ سود کو چھوڑنے کی توفیق بھی عنایت فرما، یا اللہ حرام کو چھوڑنے کی توفیق بھی عنایت فرما، یا اللہ رمضان کا مہینہ ارادوں کا مہینہ، یا اللہ ارادہ کرتے ہیں نیکیوں کا، یا اللہ مدد فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا فرما، یا اللہ بے اولاد میرا ایک دوست ہے بارہا کہہ چکا، یا اللہ
آپ کی جناب میں، آپ کی بارگاہ میں کیا کمی ہے یا اللہ، اس کو اولاد نرینہ نصیب فرما یا اللہ۔ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرما یا اللہ۔ بہت سے ساتھی اپنے بیٹیوں کے، بہنوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ، ان کو اچھے نیک صالح رشتے نصیب فرما یا اللہ۔ آپ کی جناب میں کیا کمی ہے، اچھے نیک صالح رشتے نصیب فرما یا اللہ۔ ان بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما یا اللہ۔ وہ اپنی عزتوں کی حفاظت چاہتی ہیں، اچھے رشتے چاہتی ہیں یا اللہ۔ اپنی جناب میں سے عنایت فرمائیں یا اللہ۔ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما یا اللہ۔ بچا وہ جو آگ سے بچا یا اللہ، قبر بھی آسان فرما یا اللہ، حشر بھی آسان فرما یا اللہ۔ حشر کے دن کی سختی سے محفوظ فرما، اس کی طوالت سے محفوظ فرما، اس کی گرمی سے محفوظ فرما، اس کی حدت سے محفوظ فرما، اس کی شدت سے محفوظ فرما، اس کی افراتفری سے محفوظ فرما، اس کی وحشت سے محفوظ فرما یا اللہ۔ عرب انسانوں میں جو اجنبیت ہے اس سے بھی محفوظ فرما یا اللہ۔ پھر جب نامہ اعمال پکڑانے کی باری آئے، دائیں ہاتھ میں عنایت فرما یا اللہ۔ دنیا کے اندر کوئی راز کھل جائے، کوئی گناہ کی بات کھل جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہائے ہمارا کوئی پول کھل گیا یا اللہ۔ آپ کے سامنے درخواست کریں یا اللہ، اس دن عرب انسانوں کے سامنے عزتوں کی حفاظت فرما یا اللہ۔ اس دن عرب انسانوں کے سامنے عزتوں کی حفاظت فرما یا اللہ۔ ذلتوں سے محفوظ فرما یا اللہ۔ جس نبی کا کلمہ پڑھا یا اللہ، ان کے سامنے عزت افزائی فرمانا یا اللہ۔ جس نبی کا کلمہ پڑھا ان کے سامنے عزت افزائی فرمانا یا اللہ۔ جس نبی کا کلمہ پڑھا ان کے سامنے ذلتوں سے محفوظ فرمانا یا اللہ۔ اس مجلس کو جنت الفردوس میں بپا فرمانا یا اللہ۔ اس مجلس کو جنت میں بپا فرما یا اللہ۔ ان سب ساتھیوں کو، کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو، ماں بہنوں بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں اکٹھا فرما یا اللہ۔ تجھ سے جنت ہی کا سوال کر رہے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ جنت کا سوال کرے یا اللہ۔ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرما یا اللہ۔ ہماری ہر خطا کو معاف فرما، جتنی جائز تمنائیں ہیں ان کو قبول و منظور فرما یا اللہ۔ یہ چند دعائیں جو زبان پہ آ گئی اور جو زبان پہ آنے سے قاصر ہیں، آپ تو دلوں کے بھید کو جانتے ہیں۔ جن ساتھیوں نے جو کہا ہے یا اللہ، ان کی جائز دلی تمناؤں کو قبول و منظور فرما یا اللہ۔ اس مرکز کو قیامت کی دیواروں تک قائم فرما یا اللہ۔ یہ مرکز میرے ساتھیوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا یا اللہ۔ اس مرکز کو صدقہ جاریہ بنا یا اللہ۔ رشد و ہدایت کا مرکز بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب